فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم إلى قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون وقد ذكر في غير موضع آخر أن دين الأنبياء كلهم إسلام. یہاں یہ آیات جو ہے آپ کو چھوڑ دیجئے، آگے پڑھیں آپ صفحہ نمبر 114. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. کہ جو جماعت ہے ہمارا دین ایک ہے. یہ حدیث واضح ہے. ایک میں آیا ہے کہ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتى ودینہم واحد، یعنی انبیاء جو ہے آپس میں بھائی ہے، جیسے سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، ان کا باپ جو ہے وہ ان کی جیسے کہتے ہیں کہ امہاتہم شتى دینہم واحد، یعنی ماں تو الگ الگ ہے ان کی لیکن دین ایک ہے. مطلب یہ کہ شرائع الگ الگ ہے لیکن دین اسلام ایک ہی ہے. دین جو ہے وہ ایک ہے، وہ اسلام ہے. یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا. تمام انبیاء کا دین ایک تھا. وتنوع الشرائع لا يمنع ان يكون الدين واحدا وهو الاسلام. شرائع کا مختلف ہونا اس سے یہ بات اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین ایک نہیں ہوگا، وہ الاسلام اور وہ اسلام ہے. یعنی تنوع شرائع کا مختلف ہونا اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ دین ایک نہیں ہے، بلکہ دین ایک تھا اور وہ تھا اسلام. کالدین الذی بعث اللہ به محمدا، جیسے وہی دین تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. فإنه هو دین الاسلام اولا وآخرا، پہلے بھی وہی دین تھا، اسلام تھا، دین اسلام تھا، اور آخر میں بھی وہی تھا. یعنی جتنے پیغمبر آئے سب کا دین ایک تھا. وکانت القبلۃ فی اول الامر بیت المقدس، شروع میں بیت المقدس قبلہ تھا. ثم صارت القبلۃ الکعبہ، پھر کعبہ قبلہ بن گیا. وفی کلا الحالین الدین واحد، لیکن دونوں صورتوں میں دین واحد ایک ہی تھا. جب لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے نماز میں تب بھی دین ایک تھا، جب قبلہ چینج ہوا تب بھی دین ایک تھا، وہ تھا اسلام، دین اسلام. وَهَكَذَا سَائِرُ مَا شُرِعَ لِلْأَنْبِيَاءِ قَبْلَنَا، اسی طرح سے ساری وہ چیزیں جو پیغمبروں کے لیے مشروع کی گئی ہم سے پہلے، جو پیغمبروں کے لیے جائز رکھی گئی ہم سے پہلے، شرائع مختلف تھا، طریقہ مختلف ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ایک الگ طریقہ بتایا. ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ الگ تھا، ہمارا الگ تھا. ان کا مطلب زکوٰۃ دینے کے طریقے الگ تھے اور ہمارے الگ تھے. مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، ہمارے لیے حلال تھا، حلال ہے. تو اس طرح سے یہ شریعت جو ہے، شرائع یعنی کہ طریقے کچھ مختلف ہیں، فروعی چیزیں، لیکن دین ایک تھا. سارا سب لوگوں کا دین تھا وہ اسلام تھا. آگے بسم اللہ. الحق واحد والباطل متعدد ولهذا واحد والباطل متعدد. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا حق ایک ہوتا ہے یا بہت ہوتے ہیں؟ حق ایک ہوتا ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. اور باطل بہت سارے ہوتے ہیں. اب کوئی شخص یہ کہے گا کہ یار اس مسئلے میں 2 قول ہے، اس مسئلے میں 3 قول ہے، 4 قول ہے، پھر کیسے ہوگا؟ وہاں حق و باطل کی بات نہیں ہوتی ہے. جیسے فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے، ابن العربی کہتے ہیں الجامع جو احکام القرآن میں کہتے ہیں، وَأَمَّا الاختلاف او الخلاف فی الفروع، الخلاف فی الفروع فمن محاسن الشریعہ. فروع مسائل میں اختلاف جو ہے یہ شریعت کے اچھائیوں میں سے ہے. اسی لیے علماء کرام جو ہے فقہاء اعظام وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے توسع اہل العلم فی مسئلۃ کذا و کذا. وہ اختلاف آیا ہے لیکن اس کا مطلب توسع، یعنی اسلام نے فرض کرے ہم کہ فجر کی نماز کی بات کر رہے ہیں، مشہور مثال ہے. اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ اندھیرے میں شروع کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا روشنی آنی چاہیے تب آپ نماز پڑھو. تو یہ اچھائیوں میں سے ہے، یہ کوئی اختلاف تضاد نہیں ہے، یہ مذموم اختلاف نہیں ہے، یہ ایک فقہی اختلاف ہے، فروعی اختلاف ہے. لیکن اصول دین میں، اصول اسلام میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے ہم سے الگ جو رافضی وغیرہ جو خوارج ہے، وہ معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، باطنیہ ہے، نصیریہ ان کے فرقے ہے، یہ جو سارے فرق ہیں اسلام کے، جیسے ابو الحسن عشری نے مقالات الاسلامیین میں لکھا ہے،
وہ اور بھی مطلب بہت سارے لوگوں نے فرقوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. یہ فرقے ہیں، یہ ہمارے اصول میں اختلاف کرتے ہیں، اس لیے ان کو فرقہ کہا گیا. اب چار مذہب کے ماننے والے چاروں مذہب کے برحق تو نہیں ہو سکتے ہیں، چاروں مذہب تو برحق نہیں ہو سکتے نا، ان میں سے ایک جو ہے. لیکن یہاں حق باطل کی بات نہیں ہے، یہاں آپ سمجھے کہ یہاں افضل مفضول کی بات ہے، راجہ مرجو کی بات ہے. فروعی مسائل میں سینے پہ ہاتھ رکھنا سنت سے ثابت ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سینے سے جو ہے ناف کے نیچے بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، ان کے پاس کچھ دلائل ہیں. لیکن یہ ایک فروعی اختلاف ہے، اس کو ہم مسلمانوں کے افتراق کا سبب نہیں بنانا چاہیے ہمیں. یہاں جو حق ایک ہے اور باطل جو ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس کے وہ بہت سارے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اصول اسلام میں جو اصول ہے وہ ایک ہے، اس میں حق پر ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے ہیں. یہاں وہاں آپ اس چیز کو اس میں آپ لیجئے، کہیں آپ یہ نہیں کہیں کہ جو فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے یہ حق و باطل کی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے، جہاں سنت ہوگی، جہاں دلیل ہوگی وہاں ہم کو جانا ہے. ندور مع الدلیل. وقال ولهذا حيث ذكر الله الحق في القرآن وجعله واحدا حق وجعل الباطل متعددا كقوله تعالى إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقوله اهدنا الصراط المستقيم وقوله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقوله ويهديكم صراطا مستقيما وقوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وهذا يطابق ما في كتاب الله من أن اختلاف المطلق كله مذموم بخلاف المقيد الذي قيل فيه ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر فهذا قد بين الحق والباطل كما قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في حمزة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن عمه وعبيد بن الحارث ابن عمه ومشركين الذين باردوهم عتبة والشيبة والوليد بن عتبة وقد تدبرت كتب الاختلاف التي تذكر فيها مقالات إما نقلا مجردا مثل كتاب المقالات للأشعري وكتاب الملل والنحل للشهستاني ولأبي عيسى براق أو مع انتصارا لبعض الأقوال كسائر ما صنفه أهل الكلام على اختلاف عامة الاختلاف الذي فيها من الاختلاف المذموم وأما الحق الذي بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه أو كتابه وكان عليه السلف الأمة فلا يوجد فيها في جميع مسائل الاختلاف بل يذكر أحدهم في مسألة العدة أقوال وقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه بل لأنهم لا يعرفونه. يكفي؟ یہاں اس کے بعد کیا دوسرا موضوع ہے؟ جی شیخ قول الفلاسفة واختلافهم في مقالاتهم. ٹھیک. حق تو ایک ہے، باطل بہت سارے ہیں. کہہ رہا وَلِهَذَا حَيْثُ ذَكَرَ اللَّهُ الْحَقَّ فِي الْقُرْآنِ جَعَلَهُ وَاحِدًا، اسی وجہ سے، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حق کا ذکر کیا قرآن میں تو اس کو ایک ذکر کیا، اس کو ایک رکھا. وَجَعَلَ الْبَاطِلَ مُتَعَدِّدًا، اور باطل کو متعدد رکھا. قوله تعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، آپ مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو جس کی وجہ سے تم الگ ہو جاؤ گے اللہ کے راستے سے. یہاں السبل جو ہے باطل طریقوں کے معنی میں استعمال کیا گیا، اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تو اللہ کا جو راستہ وہ ایک ہی ہے. اسی طرح سے
کتنا نمبر پیج ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 115 ہے سر. اچھا 115. ٹھیک ٹھیک احسن. اس کے بعد جو آیت ہے وقول اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، تو ایک ہی ہے. یہ اس مطلب یہ مترادف آیات ہے، اس میں ایک دو آپ یاد رکھیں. اہم چیز ہے اس میں یہ پہلی والی آیت آپ یاد رکھیں، جس سے حق ایک ہوتا ہے، جہاں حق ایک ذکر کیا، سیدھا راستہ ایک ہے، اور باطل راستے بہت زیادہ ہیں. پہلے آیت اس کے لیے کافی ہے. اس کے بعد آپ جائے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، مشہور آیت ہے. والذین، اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کا مددگار ہے، ولی ہے، جو ایماندار ہے، ان کو وہ تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف، تاریکی سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور کافر لوگوں کے جو اولیاء ہیں وہ طاغوت ہیں. یخرجون من النور الی الظلمات. یہاں اس آیت میں کہاں حق ایک ہے اور باطل متعدد ہے؟ کوئی بتا سکتا وجہ الاستدلال؟ ظلمات ہے نا پھر جمع. ایوہ، ظلمات جمع ہے اور نور ایک ہے. طيب یہاں ظلمات کو جمع کیا، استعمال کیا، اور نور کو ایک، یعنی کہ ظلمات سے مراد باطل جو ہے راستے ہیں، اور نور سے مراد حق والا راستہ ایک. وهذا يطابق ما في كتاب الله من ان الاختلاف المطلق كله مذموم. یہ قرآن کے بالکل مطابق ہے کہ مطلق جو اختلاف ہے وہ مذموم ہے. بخلاف المقید الذي قيل فيه، مقید کے برخلاف جس کے بارے میں کہا گیا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کسی نے ایمان لایا، کسی نے کفر کیا. تو ایمان والوں کے لیے تعریف اور کافروں کے لیے دردناک جو ہے سزا ان کو سنائی گئی ہے. فهذا قد بين انه اختلاف بين کیا، فهذا قد اختلاف بین نہیں فهذا قد بین اختلاف بین فهذا عفوا فهذا قد بين انه اختلاف بين اهل الحق والباطل. نعم نعم. یہ تو واضح کر دیا، بتحقیق واضح کر دیا اس نے کہ وہ اختلاف ہے اہل حق اور باطل کے درمیان. کون سا والا؟ اختلاف مطلق یا اختلاف مقید؟ اب آپ یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اختلاف کی دو قسمیں، ایک ہے مطلق، وہ سارا مضموم ہے، ایک ہے مقید، وہ مضموم نہیں ہے، اس میں بعض مضموم ہے بعض میں، جو جو صحیح راستے پہ ہیں وہ ممدوح ہے، اور جو غلط راستے پہ ہیں وہ مذموم ہے. یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ فہذا قد بین انه اختلاف بین اہل الحق والباطل، یعنی اس آیت میں ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، یہ اختلاف جو ہوا ہے اہل ایمان، اہل حق اور اہل باطل کے درمیان اختلاف، جو مقید اختلاف ہے. كما قال تعالی هذان خصمان اختصموا في ربهم. یہ جو آیت ہے نا یہاں پر، اس کے بارے میں آیا ہے آگے حدیث میں اسی کے متعلق ذکر ہے هذان خصمان، انها نزلت في حمزة. هذان خصمان اختصموا في ربهم. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آپ کے کپڑے قیامت کی طرح پر کاٹ جائیں گے. یعنی ترجمہ کرتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اب بتائیں. وقت ثبت فی الصحیح انہا نزلت فی حمزہ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح حدیث میں آیا ہے، بخاری مسلم وغیرہ کے اس میں آیا ہے کہ یہ حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور علی ابن عمہ ہی، جو ان کے جو چاچا کا بیٹا تھا، ان کے بارے میں، یعنی کہ علی بن ابی طالب، اور عبیدہ ابن الحارث کے بارے میں، اور والمشرکین الذین بارزوہم، اور ان مشرکین کے بارے میں جو جنگ میں سامنے آ گئے لڑنے کے لیے، وہ تھے عتبہ، شیبہ، والابن ربیعہ اور والولید بن عتبہ. یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. یعنی کہ یہ دو جماعت ہیں، ایک جماعت مسلمانوں کی ہے، ایک کافروں کی ہے، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. کہ یہاں پر یہ اس کا سبب نزول تھا، اس آیت کا سبب نزول یہ انہوں نے ذکر کیا اس حدیث میں. صحیح. وقد تدبرت کتب الاختلاف التي تذكر فيها مقالات اما نقلا مجردا مثل کتاب المقالات الاشعری. کہہ رہا ہے کہ میں نے، مؤلف کہتا ہے کہ میں نے غور و فکر کیا ان کتابوں کا جہاں اختلاف ذکر کیا جاتا ہے،
جس میں مطلب ان لوگوں کے باتوں کو، ان فرقوں کے باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، یا تو صرف وہ نقل کرتے ہیں، جیسے کہ اشعری جو ہے المقالات، مقالات اصل میں کتاب کا نام ہے مقالات الاسلامیین، ابو الحسن اشعری کی کتاب ہے، وہ اس میں ان کے مقالات کو، ان کے اقوال کو ذکر کرتا ہے۔ وہ کتاب الملل والنحل للشہرستانی، یہ بھی کتاب ہے فرق کے بارے میں، شہرستانی کی کتاب مشہور کتاب ہے۔ ولی ابی عیسیٰ الوراق، اس کی عیسیٰ الوراق کی بھی کتاب ہے، مجھے نہیں پتا یہ مطبوع ہے کہ نہیں، لیکن وہ پہلے والی دونوں مطبوع ہے، چھپی ہوئی ہے کتاب، متداول ہے، نہیں کہ پائی جاتی ہیں۔ او مع انتصار لبعض بعض الاقوال، یا اس میں کچھ بعض اقوال کا کچھ مطلب جو ہے کی تائید ہوتی ہے، کسائر ما صنف اہل الکلام علی اختلاف طبقاتهم، فرأيت عامة الاختلاف الذي فيها من الاختلاف المرموم، جیسے کہ اہل کلام، بہت سارے اہل کلام نے جو تصنیف کیا ہے، انہوں نے تالیف کی ہے، کتابوں کو لکھا ہے، ان کے طبقات مختلف ہونے کے باوجود مطلب جو ہے میں نے دیکھا کہ ان کا جو اختلاف جو تھا عمومی طور پر وہ مذموم اختلاف تھا، یعنی ایک دوسرے پر رد کرتے ہیں۔ وہ کتب الاختلاف مطلب جس میں اختلافات ذکر کیا جاتا ہے فرقوں کا، یہ باطل مطلب جو ہے رافضی اس کے مخالفت کر رہے ہیں، باطنیہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے اپوزٹ میں کھڑے ہیں، مرجیہ اس مطلب جہمیہ کیا کہتے ہیں نصیری کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے جو فرق باطل فرقے ہیں وہ ان کا اختلاف ان کتابوں میں ذکر کیا گیا، خاص طور سے مقالات الاسلامیین اور ملل والنحل میں۔ کچھ کتابیں ایسے ہیں، اس میں کچھ ایسے اقوال ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کی تائید میں ہوتے ہیں، اور وہاں جو اختلافات، مطلب خلاصہ کلام ہے کہ جو ان کتابوں میں جو اختلاف ذکر کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں اختلاف مذموم ہی پایا، اس میں کوئی اختلاف جو ہے مطلق اختلاف ہے، یعنی جو مذموم مطلق اختلاف ہے، مذموم جو اس کو کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الْحَقُّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَأَنزَلَ بِهِ كِتَابَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ فَلَا يُوجَدُ فِيهَا فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الاختلاف، بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال، والقول الذي جاء به الكتاب والسنة لا يذكرونه، وليس ذلك لأنهم يعرفونه ولا يذكرونه، بل لأنهم لا يعرفونه۔ اب یہاں آگے کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَقُّ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ، اب رہی حق کی بات، جس کے وجہ سے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وَأَنزَلَ بِهِ كِتَابَهُ، اور اس کے ذریعے سے کتاب کو اتارا، یعنی قرآن، وَكَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، اور جس پر اس امت کے سلف یعنی کہ صحابہ تھے، فَلَا يُوجَدُ فِيهَا فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الاختلاف، اس میں جو اختلاف کے مسائل ہیں اس میں اس طرح کا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، بل یذکر احدهم فی المسألہ عدۃ اقوال، بلکہ ان میں سے کوئی ایک مسئلے میں کئی اقوال ذکر کرتا ہے، والقول الذی جاء به الکتاب والسنہ لا یذکرونه، اور جو وہ قول جس کو کتاب و سنت میں جس کا ذکر ہے، جس پر قرآن و حدیث کی دلیل ہے، لا یذکرونه، اس کو وہ ذکر نہیں کرتے ہیں، ولیس ذلک لأنهم یعرفونه ولا یذکرونه، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے جانتے ہیں اور پھر ذکر نہیں کرتے، بل لأنهم لا یعرفونه، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس عبارت کا کیا آپ کو سمجھ آیا کچھ مطلب؟ سر مطلب یہ کہ وہ حق جانتے نہیں، ہاں کیا مطلب وہ نہیں جانتے ہیں اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ خلاصہ کیا ہے اس کا، اس قول کا وَأَمَّا الْحَقُّ الَّذِي یہاں سے آگے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو جہاں ان لوگوں کے جو ہے باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یا تو وہ صرف نقل کرتے ہیں ان کے اقوال کو بس، جیسے مقالات الاشعری ہے، اس طرح سے ملل والنحل کی بات کر رہے ہیں یہ، پھر اس میں بعد میں کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ان کا اختلاف مذموم ہی ہے۔ پھر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا حال جنہوں نے اس میں کتابیں لکھی ہے جہاں انہوں نے اختلاف ذکر کیا ہے ان فرقوں کا، کہہ رہا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، جس حق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور قرآن لے کر آیا ہے، اس پر اس امت کے سلف یعنی کہ صحابہ تھے، کہہ رہا ہے کہ وہ تمام اختلاف جو مسائل اس میں جو مسائل یہاں پر ذکر گئے اختلافی مسائل، ان میں وہ نہیں پایا جاتا، وہ چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی ہے،
بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے جو یہ اختلاف ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے تعلیف میں لکھنے میں کہ وہ مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں مسئلے میں، یعنی بہت سارے اقوال وہ ذکر کر لیتے ہیں، اور عجیب تماشا یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق قول ہے اس کو ذکر کرتے نہیں، یعنی یہ لوگ، یہ جو لکھنے والے ہیں، جو لوگ اختلاف ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں ان باطل فرقوں کے اختلافات وغیرہ، وہ قرآن و سنت سے جو قول ثابت ہے اس کو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ولیس ذالک لانہم یعرفون ولا یذکرون، اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کو جو ہے جانتے ہیں اور ذکر نہیں کرتے، بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آخر میں جو آپ نے بات کہی وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں سارا کا سارا جو کلام ہے وہ انہی لکھنے والوں کے متعلق ہے جنہوں نے اختلافات کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے اختلافات کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، یہ ان کے بارے میں کلام ہے کہ وہ مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں جو ہے باطل فرقوں کے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی ایک پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف اقوال ذکر کرنے کے مسئلے میں، کسی بھی مسئلے میں، مثال مرتکب جو ہے کبیرہ ہے اس کا کیا حکم ہے، اس طرح سے مثال کوئی بھی مسئلہ ہو، نکل باہر یار تم خلاص اس کا یہ پرابلم یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، عفن ایک مسئلے میں کئی اقوال ہوتے ہیں، ان کو ذکر کرتے ہیں، وہ راجہ قول بتاتے نہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ ان کا اس کلام کا مقصد ہے۔ وقد كان السلف الائمہ يذمون هذا الكلام، اس طرح کا جو کلام ہے اس کو وہ مذمت کرتے تھے۔ آپ صرف باطل لوگوں کو بیان کریں گے اور حق نہیں بتائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو مذموم مانا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو حق بتانا ہے تو باطل بھی ذکر کرنا ہے تو ساتھ میں حق جو ہے راجح قول حق قول بتانا ضروری ہے، نہیں تو یہ مذموم مانا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں جو چیز ہے ہمارے پاس یہ دیکھنا ہے کہ حق ایک ہے اور باطل مختلف ہے، متعدد ہے۔ ہاں پڑھو آگے۔ یہ جو اس طرح کا طریقہ ہے کہ آپ صرف اختلاف ذکر کریں گے اور حق نہیں بتائیں گے، یہ مذموم ہے، یہ طریقہ، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ پھر بھی آپ کو سمجھ آئے گا، آپ آڈیو دیکھیے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ شیخ بس آج اتنا ہی پڑھتے ہیں چونکہ اب وقت بھی ہو رہا ہے، اللہ ٹاپک نہیں ہوگا مکمل۔ ہاں مجھے پتا ہے آپ کو چلو ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب کے کتنے صفحات؟ تقریباً 20 پیج۔ چلو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا۔